جی السلام علیکم، میں ہوں اشفاق احمد جویہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں پاکستان کے اداروں کے متعلق بات کرنا چاہوں گا۔ یہ ادارے جو ہیں، ان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑی بھاری جن کے پاس آسائشیں بھی ہیں، ان کو سرکاری گھر بھی ملے ہوئے ہیں، سرکاری گاڑیاں بھی ملی ہوئی ہیں، اگر آپ ان کا جائزہ لیں، ان کو دیکھیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سب سے بڑا ناسور ہمارے معاشرے کا یہ لوگ ہیں۔ مثال کے طور پہ پچھلے دنوں میں پنجاب فوڈ اتھارٹی بہاول نگر کے آفس گیا، صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ اب میں نے ان سے جا کے کہا کہ بھائی ایک جگہ پہ 2 نمبر دودھ بن رہا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو وہاں چل کے وہ جو ان کی ساری چیزیں جو جس سے وہ 2 نمبر دودھ بناتے ہیں، آئل اور پاؤڈر اور ایسی چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں 2 نمبر دودھ بنانے میں، وہ سب میں موقع پہ آپ کو پکڑواتا ہوں۔ تو مجھے جواب یہ ملا کہ بھائی آپ ایسے کریں کہ آپ اس جو سینٹر جہاں وہ بن رہا ہے، آپ اس کا ہمیں ایڈریس بتا دیں، اور جو بندہ بنا رہا ہے اس سینٹر کا جو آنر ہے، آپ اس کا ہمیں نام لکھوا دیں، ہم وہاں اپنے طریقے سے ریڈ کریں گے۔ اب ان کا طریقہ جان لیں جی۔ اب ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کو پہلے کال کریں گے، ان کو انفارم کریں گے کہ آپ کے متعلق کسی شخص نے آ کے ہمیں اطلاع دے دی ہے اور ہمارا وہاں آپ کے سینٹر پہ ریڈ کرنا مجبوری ہے، تو آپ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ چھپا لیں۔ یہ ان ناسوروں کا، ان غلیظ لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ یہ ان کے پاس سرکاری گاڑیاں ہیں، سرکاری یہ فیول استعمال کر رہے ہیں، لاکھوں میں یہ تنخواہیں لے رہے ہیں، ساری آسائشیں ہیں۔ جس چیز کی روک تھام کے لیے یہ ادارہ بنا ہے، وہی کام یہ اپنے نگرانی میں کرا رہے ہیں۔ یہ وہ کام کروا کے عوام کے رگوں میں زہر اپنی نگرانی میں اتروا رہے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے اس سے تنخواہیں لے رہے ہیں اور خزانے پہ بھی بوجھ ہیں۔ اسی طرح اب اگر کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو جو تفتیشی ہوتا ہے، جب تفتیشی کو پیسے لگ جاتے ہیں، اس کو مال مل جاتا ہے، تو تفتیشی ہی اسے بتا رہا ہوتا ہے اس پرچے سے نکلنے کی راہ اور طریقہ کار، اور بیان سمجھا رہا ہوتا ہے کہ آپ ایسے بیان دو تو آپ کی بچت ہو جائے گی، جلدی آپ کی بیل ہو جائے گی۔ اور جب وہ اس کے اوپر جو اس کا جرم سنگین ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ بڑا معمولی سا مائنر سا کر کے آگے چلان کر دیتے ہیں۔ آگے ہمارا آ جاتا ہے جی بڑا معزز طبقہ ہے ہمارا، وکلاء۔ اب ایک مجرم جو ہے اس کا بھی وکیل ہوتا ہے، اور مدعی جس کا نقصان ہوا ہوتا ہے اس کا بھی وکیل ہوتا ہے۔ اگر کوئی مجرم چلا جاتا ہے کسی وکیل کے پاس اور اپنے جرم کے متعلق تفصیل بتا دیتا ہے، تو کوئی وکیل یہ نہیں کہتا کہ تم نے تو بھائی جرم کیا ہوا ہے، ہم تمہاری وکالت نہیں کریں گے۔ نہیں سر، نہیں، وہ اس کو سمجھائے گا طریقہ کہ بھائی آپ نے ایسے ایسے بیان دینے ہیں، تو مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کی بیل بھی ہو سکتی ہے اور آپ بری بھی ہو جاؤ گے۔ اب ایک طرف کھڑا ہے وکیل مدعی پارٹی کا، اس مدعی پارٹی کا جس کا یا تو بندہ قتل ہوا ہے، یا جس کے گھر میں ڈاکہ ڈلا ہے، یا جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے، تو اس کا وکیل اس غریب کی وکالت کر رہا ہے کہ اسے انصاف مل جائے۔ دوسری طرف کٹہرے میں مجرم کھڑا ہے اور ساتھ اس کا وکیل جو ہے نا اس کے لیے، اس کو بچانے کے لیے دلائل دے رہا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ایک وکیل ہی انصاف کی راہ میں رکاوٹ اور حائل ہے، اور وکیل ہی انصاف کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں، میرا جو یہ کلائنٹ ہے یہ تو بڑا معصوم آدمی ہے، یہ تو پارسا ہے، تہجد گزار ہے، یہ نمازی پرہیزی ہے، اس نے تو کبھی کسی کی بکری نہیں چرائی، تو یہ ڈاکہ کیسے ڈالے گا؟ تو یہ بڑا، جب معاشرے میں یہ ہوگا کہ ایک قانون کا محافظ مجرم کو جرم سے بچنے کی راہ دکھائے گا، ایک وکیل اپنے مجرم کلائنٹ کو اس جرم سے نکلنے کا بیان سمجھائے گا، اور پھر اس کے جرم کے سامنے اپنی دلیلوں سے دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ مدعی پارٹی کو انصاف نہ ملے اور مجرم کو جو ہے وہ اس سے نکلنے کی راہ مل جائے۔ تو ایسے معاشرے ترقی نہیں کرتے ہوتے، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔
ان چیزوں سے جان چھڑوانی ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ بڑے چور تو وہ جو کر رہے ہیں، لیکن یہ ادارے جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں، مطلب آپ ایک وائلڈ لائف ادارہ ہے۔ وائلڈ لائف کا کام یہ ہے کہ انہوں نے جنگلی حیات اور چرند پرند جو ہیں، پرندے وغیرہ جن کا شکار ممنوع ہے، انہوں نے خیال کرنا ہے کہ ان کا کوئی شکار تو نہیں کر رہا، ان کو کوئی پکڑ تو نہیں رہا۔ لیکن آپ یقین کریں کہ وائلڈ لائف والے اپنی نگرانی میں ایسے پرندوں کا شکار کرواتے ہیں، پکڑواتے ہیں، اور اپنی نگرانی میں بیٹھ کے ان کو سیل کرواتے ہیں اور اپنا حصہ لیتے ہیں۔ یہ حالات ہیں جی۔